سوال: تاریخ کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے اسلامی اسکالرز کے نام کیا ہیں؟ جواب: نام یہ ہیں: ابن سینا ایوسنا۔ ابن سینا نے طب، فلسفہ، فلکیات، ریاضی اور ادب جیسے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ ان کا کام دی کینن آف میڈیسن یورپ اور اسلامی دنیا میں ایک بنیادی طبی درسی کتاب بن گیا۔ الفارابی نے فلسفہ، سیاسیات، موسیقی اور نفسیات میں اہم خدمات انجام دیں۔ اس کا مقصد یونانی فلسفہ بالخصوص ارسطو کی تعلیمات کو اسلامی فکر کے ساتھ ملانا تھا۔ ابن رشد ایوروز ابن رشد نے فلسفے پر توجہ مرکوز کی، ارسطو کے نظریات کو اسلامی فکر کے ساتھ ملانے کے لیے کام کیا۔ ان کی تحریروں نے ارسطو کے فلسفے کو قرون وسطیٰ کے یورپ میں دوبارہ متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ابن خلدون نے تاریخ اور سماجیات کے شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ ان کی سب سے مشہور تصنیف مقدمہ یا تعارف ہے، جہاں اس نے تاریخ کے فلسفے کی بنیاد رکھی۔ الغزالی کی قابل ذکر تصنیف فلسفیہ کی بے ربطی نے یونانی سے متاثر فلسفیہ کے نظریات پر تنقید کی۔ انہوں نے استدلال کیا کہ ان کے کچھ خیالات اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں۔ ابن تیمی نے الہیت، اسلامی فلسفہ اور قوانین کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ اسلام کے بنیادی ماخذ یعنی قرآن اور حدیث کی طرف واپس جانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ابن کثیر نے قرآن کی تشریح میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی تفسیر تشریح القرآن قرآنی آیات کی بصیرت اور وضاحت پیش کرتی ہے۔ الطبری نے قرآن کی تفسیر میں کمال حاصل کیا۔ ان کی تفسیر جامع البین فی تفسیر القرآن قرآنی آیات کی تفصیلی تشریح فراہم کرتی ہے، لسانی، تاریخی اور قانونی پہلوؤں کو تلاش کرتی ہے۔ ابن قیم الجوزیہ احادیث کے مشہور مجموعہ صحیح البخاری پر ابن قیم کی تفسیر حدیث کے مطالعہ میں ان کی مہارت کو ظاہر کرتی ہے۔ الرازی نے کیمسٹری میں اہم خدمات انجام دیں۔ اس نے کیمیا کی کھوج کی اور سلفیورک ایسڈ اور ایتھنول دریافت کیا، کیمیائی علم کو آگے بڑھایا۔ البیرونی نے فلکیاتی اجسام کی نقل و حرکت پر اہم تحقیق کی۔ اس نے درست فلکیاتی جدولوں میں تعاون کیا۔ موسیقیت اور جیومیٹری میں ان کے کام نے بعد کے علماء کو بھی متاثر کیا۔ ابن الہیثم آپٹکس میں ابن الہیثم کے کام نے روشنی اور بصارت کی سمجھ کو بدل دیا۔ روشنی کی خصوصیات پر ان کے تجربات جدید نظریات کی بنیاد بن گئے۔ الفخر الرازی نے اسلامی فلسفیانہ روایت کی تشکیل کی۔ اس نے وجود، علم اور اخلاقیات سمیت موضوعات کو دریافت کیا۔ ابن بطوطہ کا کام 14ویں صدی کے تاریخی ریکارڈ کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ ان کی شراکت نے تاریخ، جغرافیہ اور ثقافتی بشریات کے مطالعہ کو متاثر کیا ہے۔ الماوردی کے خیالات گورننس پر ہونے والی بات چیت پر اثر انداز ہوتے رہے اور اسلامی ریاست میں سیاسی حکام کے کردار کو سمجھنے کے لیے ایک قابل قدر فریم ورک فراہم کرتے رہے۔ الفردوسی فارسی ادب پر الفردوسی کا اثر بے حد ہے۔ اس کے شاعرانہ اسلوب اور بیان کی صلاحیت نے بعد کے فارسی شاعروں کے لیے ایک معیار قائم کیا۔ ابن حزم کی بڑی تصنیف المحلہ دی آرائش شدہ کتاب اسلامی فقہ کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنے والی ایک جامع قانونی تالیف ہے۔